دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ شب قدر کی رات کیسے منائیں، کیسے سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیے شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے، ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، یاد رکھیں یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے، یاد رکھیں۔ اب اس کو کیسے منائیں، پہلے جان لیں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے، طاق رات اس کو کہتے ہیں، طاق اور جفت، آڈ اینڈ ایون، تو آڈ نائٹس ہیں 21، 23، 25، 27، 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک سے، ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا وقت، تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے۔ یہ 9 آور 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی بہت چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے۔ شروعات مغرب ہے تو ظاہر سی مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے، جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں، نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نمازیں ادا کریں۔ نمازیں ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں، یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے تو اس رات میں آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں، تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں، تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن آتا تو قرآن پڑھیں، اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں، بہرحال جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں، اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی، تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے، گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ عزیز ہو جاتی ہے، تمام کام کر سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہیں، قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں، اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے، جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی کھانا، تم آج بنا لو فلاں، تم مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کریں، ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے، تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے، جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں، تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسی ہو جاتا، بچوں کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا، ٹھیک، تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں۔ تو سب کو اس رات کو منانا ہے، منانے سے مراد جاگنا ہے، اچھا کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے، اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھیں، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے، نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں، تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں، ان کو اجر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں، چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کر سکتے ہیں۔